اگلے زمانے میں یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام طے تھا۔ اس کے ہاں جب ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس نے نجومیوں سے لڑکے کے مستقبل کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے شہزادے کو ہر طرح سے صاحب اقبال پایا اور کہا یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تمام عمر کام کرتا رہے گا۔ بادشاہ نے ان کو انعام دیا اور شہزادے کا نام حاتم رکھا۔ جس دن حاتم پیدا ہوا اسی روز ملک میں 6000 بچے پیدا ہوئے۔ بادشاہ نے ان سب کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ 6000 دائیاں ان بچوں کے لیے رکھی گئیں اور 4 دائیاں حاتم کے واسطے مقرر کی گئیں۔ انہوں نے لاکھ کوششیں کی مگر حاتم نے دودھ نہ پیا۔ بادشاہ نے فوراً سیانوں کو بلوایا اور اس کا سبب پوچھا۔ وہ بولے کہ حاتم پہلے دوسرے بچوں کو دودھ پلوائے گا پھر خود پیے گا۔ چنانچہ جب دوسرے بچے دودھ پی چکے تب حاتم نے دودھ پیا۔ حاتم بچپن ہی سے نہ روتا نہ اکیلے کھاتا اور نہ غفلت کی نیند سوتا۔ فضل خدا سے حاتم جب 14 برس کا ہوا تو جو زر و جواہرات باپ نے جمع کیا تھا اسے راہ خدا میں خرچ کرنے لگا۔ جب شکار کو جاتا تو جانور کو جیتا ہی پکڑتا اور چھوڑ دیتا۔ حسن بھی ایسا پایا تھا کہ جو دیکھتا وہ 1000 جان فریفتہ ہو جاتا۔ اتفاق سے ایک دن جنگل میں شکار کھیلنے گیا کہ اتنے میں ایک شیر قراتا ہوا نظر آیا۔ حاتم کو اندیشہ ہوا کہ اگر خنجر مارتا ہوں تو یہ بے زبان زخمی ہو جاتا ہے یا مارا جاتا ہے، اگر چھوڑتا ہوں تو خود جان گنواتا ہوں۔ سوچتا ہوں اگر یہ میرا گوشت کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا اور مجھ کو ثواب ہوگا۔ چنانچہ حاتم شیر کے آگے آیا اور بولا، اے شیر صحرائی، میرا اور میرے گھوڑے کا گوشت حاضر ہے، اپنا پیٹ بھر لے اور چلا جا۔ یہ سنتے ہی شیر اپنا سر جھکا کر حاتم کے قدموں میں گر پڑا۔ یہ دیکھ کر حاتم نے کہا، اے شیر، یہ مناسب نہیں کہ حاتم کے پاس سے تو بھوکا جائے۔ اگر مجھ کو نہیں کھاتا تو میرا گھوڑا موجود ہے۔ شیر کچھ نہ بولا، سر جھکا کر چلا گیا۔ غرض حاتم برابر خلق خدا کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ اسی زمانے میں ملک خراسان کا ایک بادشاہ تھا جس کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ اس جگہ برزخ نامی ایک بڑا مالدار سوداگر رہا کرتا تھا۔ بادشاہ اس پر بڑا مہربان تھا۔ اس سوداگر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام حسن بانو تھا۔ سوداگر کا جب آخری وقت آ پہنچا تو حسن بانو صرف 12 برس کی تھی۔ چنانچہ سوداگر نے حسن بانو کو بادشاہ کے سپرد کیا اور ابدی نیند سو گیا۔ بادشاہ نے بھی اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا۔ اس کے باپ کا سارا زر و جواہر اسی کو بخش دیا، خود لالچ نہ کیا۔ جب لڑکی بڑی ہوئی تو اپنی دائی سے کہنے لگی، اے مہربان ماں، دنیا پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اتنی دولت لے کر میں اکیلی کیا کروں گی؟ بہتر یہ ہے کہ اس کو راہ خدا میں لٹا دوں اور خود شادی بیاہ بھی نہ کروں بلکہ یاد اللہ میں مشغول رہوں۔ اب تم بتاؤ کہ شادی سے کس طرح چھٹکارا پاؤں؟ دائی نے بلائیں لے کر کہا، اے جان مادر، تو ان 7 سوالوں کو لکھ کر اپنے دروازے پر لگا دے اور یہ کہہ کہ جو میرے 7 سوال پورے کرے گا میں اس کو قبول کر لوں گی۔ وہ 7 سوال یہ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار کی ہوس ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بدی کسی سے نہ کر، اگر کرے گا تو وہی پائے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ سچ کہنے والے کے آگے ہمیشہ راحت ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کوہ ندا کی خبر لائے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ وہ موتی جو مرغابی کے انڈے کے برابر موجود ہے اس کی جوڑی پیدا کرے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ حمام بادگر کی خبر لائے۔ حسن بانو کو یہ مشورہ پسند آیا اور سوچنے لگی کہ ایسا کون ہوگا جو ان سوالوں کا جواب لائے گا۔ انہی خیال میں غلطاں و پیچاں وہ 8 پہر نماز روزے میں مشغول رہنے لگی۔ ایک دن اپنی چھت پر بیٹھی بازار کا تماشا دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک فقیر نہایت بزرگ صورت 40 خادموں کو لیے اس طرف اس ادا سے گزرا کہ پاؤں بھی زمین پر نہ رکھتا تھا۔ اس کے وہی خادم سونے کی اینٹیں قدم تلے رکھتے جاتے تھے اور وہ ان پر پیر رکھتا ہوا چلا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر حسن بانو نے اپنی دائی سے کہا، اے اماں جان، یہ فقیر بڑا صاحب کمال معلوم ہوتا ہے۔ دائی نے کہا، اماں واری، یہ بادشاہ کا پیر ہے، بادشاہ مہینے میں 2-4 بار اس کے پاس ضرور جاتا ہے اور یہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ اس پر حسن بانو بولی،
اگر تم اجازت دو تو اس درویش کو گھڑی دو گھڑی کے لیے اپنے گھر آنے کی زحمت دوں۔ دائی نے کہا، اس میں کیا پوچھنا ہے، مثل مشہور ہے، آنکھوں سکھ کلیجے ٹھنڈک۔ غرض دوسرے دن وہ فقیر اپنے 40 فقیروں کے ساتھ حسن بانو کے گھر آ پہنچا۔ حسن بانو نے دروازے سے لے کر نشست گاہ تک پہلے ہی زر و جواہرات سے مزین کر رکھا تھا۔ وہ اس کو رونتا ہوا مسنت شاہانہ پر آ بیٹھا۔ خواجہ سرا زر و جواہرات کی کشتیاں اس کے آگے لے آئے۔ اس نے کچھ قبول نہ کیا، پھر بہت سے خوانے شیرین اور میوے لے آئے اور سونے چاندی کے برتنوں میں قسم قسم کے کھانے رکھ کر اس کے ہاتھ دھلوائے اور عرض کرنے لگے کہ ہماری بیوی کی التجا ہے کہ آپ کچھ تناول فرمائیں۔ یہ سن کر وہ مکار کھانا کھانے لگا اور سونے چاندی کے اسباب کو بھانپنے لگا۔ وہ ہر نوالے کے ساتھ یہ سوچتا رہا کہ آج ہی رات یہ تمام قیمتی سامان اپنے گھر لے جاؤں گا۔ کھانے کے بعد جڑاؤ عطر دان لایا گیا۔ اس نے عطر اپنی داڑھی اور پوشاک میں مالا اور حسن بانو کو دعائیں دے کر چلا گیا۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ حسن بانو کے گھر کے لوگ کام کاج میں اتنے تھک گئے تھے کہ بے اختیار پاؤں پھیلا کر سو رہے، نہ دروازے بند کیے اور نہ اسباب و جواہرات کو ٹھکانے رکھا۔ رات کے 2 پہر کے بعد وہ ڈکیت اپنے 40 چوروں کے ساتھ اس کی حویلی پر آ پڑا اور تمام زر و جواہرات غارت کرنے لگا۔ اس عرصے میں جو لوگ جاگ اٹھے وہ ان ظالموں کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور کچھ مارے گئے۔ حسن بانو اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک جھانک کر دیکھتی تھی اور ان کو پہچان کر افسوس کرتی تھی کہ یہ موا تو وہی فقیر ہے۔ غرض رات جوں توں کاٹی، صبح کو مردوں اور زخمیوں کو لے کر بادشاہ کے پاس فریادی ہوئی۔ بادشاہ سے اس نے کہا، کل لونڈی نے اس فقیر کی مہمانی کی تھی، سو اس نے 2 پہر رات گئے 40 چوروں کے ساتھ آ کر مجھ غریب کا گھر لوٹا، 10-20 کو زخمی کیا، 2-4 کو مار ڈالا اور 11-12 لاکھ روپے کا زر و جواہرات نقد و اسباب لے گیا۔ خدا اس کا منہ کالا کرے کہ اس نے اس قدر ظلم و ستم کیا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ غصے ہو گیا اور بولا، نادان، تجھے کچھ شعور بھی ہے جو ایسے ولی پر تہمت لگاتی ہے؟ وہ تو تمام جہان کی چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ حسن بانو نے پھر عرض کی کہ اے حضرت، ایسے کافر کو ولی نہ کہیں، یہ تو شیطان سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اور بھی برہم ہو گیا اور بولا، ارے کوئی ہے اس بدبخت لڑکی کو میرے سامنے ہی سنسار کرے۔ اتنے میں ایک نیک وزیر اٹھا اور پایا تخت چوم کر بولا، جہاں پناہ، یہ اسی برزخ سوداگر کی بیٹی ہے جس کے سر پر آپ ہمیشہ شفقت فرماتے تھے اور اپنے پاس بٹھلاتے تھے، آج اسی کو سنسار کرتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو ہر ایک اس اندیشے سے ہلاک ہوگا کہ جہاں پناہ ہمارے بعد ہماری اولاد سے بھی یہی سلوک کریں گے، اور اس خیال سے آپ کے غلام ایک ایک کر کے بھاگنا شروع کر دیں گے، اور کیا عجب کہ دشمنوں سے جا ملیں۔ یہ عرض کرنی واجب تھی، آگے جو مرضی خداوند کی۔ یہ سن کر بادشاہ بولا، اے دانشمند، میں نے تیری سفارش اور برزخ سوداگر کی خاطر سے اس کی جان بخشی کی، مگر یہ آج ہی اس شہر سے نکل جائے، ہمارے آدمی اس کو جلا وطن کریں اور اس کے گھر کا سامان توشے خانے میں داخل کر دیں۔ توشہ خانہ شاہی لباس وغیرہ رکھنے کا مکان ہوتا ہے۔ چنانچہ فوج شاہی آ گئی اور حسن بانو کو گھر سے بے گھر کر کے گھر کا سارا سامان جو اس فقیر سے بچا تھا اٹھا لے گئی، اور وہ غریب اپنی دائی کے ساتھ ایک جنگل میں جا پڑی۔ جنگل میں رو رو کر اپنی دائی سے کہتی تھی کہ نہ جانے ایسی کیا خطا ہوئی جو میں اس عذاب میں پڑی۔ دائی اس کو گلے لگا کر یوں دلاسا دیتی تھی کہ بی بی صبر کر، اگر اللہ فضل کرے تو پھر سب ٹھیک ہو رہے گا۔ وہ دونوں اسی طرح روتی دھوتی ایک دوسرے جنگل میں جا پہنچیں اور ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھیں۔ 2-4 دن کی بھوکی پیاسی تو تھی ہی، بے اختیار نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ سفید لباس پہنے، عصائے سبز لیے، کھڑاؤں پہنے سرانے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کھا، وہ کریم کارساز ہے۔ اس درخت کے نیچے 7 بادشاہوں کی دولت گڑی ہے، اللہ نے یہ تیرے لیے ہی چھپا کر رکھی ہے، اب اٹھ اور اس خزانے کو اپنے کام میں لا، دل کو اللہ کی یاد میں لگا۔ حسن بانو نے کہا کہ میں ایک عورت ناتواں زمین کیوں کر کھودوں؟ بزرگ نے کہا، تو ایک لکڑی سے ذرا کھود اور اللہ کی قدرت دیکھ کہ وہ اس مشکل کو کیسے آسان کرتا ہے۔ یہ سن کر حسن بانو چونک اٹھی اور دائی سے حقیقت کہنے لگی۔ آخر کار اس نے اور اس کی دائی نے جب اس درخت کی جڑ ایک لکڑی سے کھودی تو 7 کنویں اشرفیوں سے بھرے اور 100 صندوق جواہرات سے لبالب مع اس موتی کے جو مرغابی کے انڈے کے برابر تھا دکھائی دیے۔
حسن بانو نہایت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی دائی سے کہنے لگی کہ تم اسی گھڑی شہر سے ہمارے کنبے والوں کو لے آؤ اور کھانے پینے کی چیزیں بھی لیتی آؤ۔ اس نے کہا تجھے تنہا کیسے چھوڑوں؟ وہ اسی بات چیت میں تھی کہ حسن بانو کا دودھ شریک بھائی فقیروں کا بھیس بنائے آ نکلا۔ حسن بانو نے اسے گلے لگا لیا اور دلاسا دیا کہ تو اطمینان رکھ، اللہ نے اس قدر زر و جواہرات دیا ہے کہ جس کا حساب نہیں۔ تو یہ رقم لے اور شہر سے ہمارے عزیزوں کو لے آ اور راج مزدور بھی بلا لا تاکہ وہ ایک عالی شان عمارت تیار کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑا شہر بساؤں اور اس کا نام شاہ آباد رکھوں، لیکن یہ ابھی کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ چنانچہ وہ تھوڑے سے روپے لے کر شہر چلا گیا اور تمام تباہ حال عزیزوں کو لے کر حسن بانو کے پاس آ گیا۔ وہ سب بہت خوش ہوئے، ایک بڑا سا خیمہ لگا کر اس میں رہنے لگے۔ اس کے بعد وہ پھر شہر سے کاریگروں کو لے آیا اور 6 مہینے میں ایک حویلی تیار ہو گئی۔ پھر حسن بانو نے حویلی کے گرد ایک عالی شان شہر آباد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا شہر بنانا اچھا نہیں۔ یہ سن کر حسن بانو نے مردانہ لباس پہنا اور ایک عربی گھوڑے پر سوار ہو کر چند پیادوں کو آگے رکھ کر ایک خوان جواہر اور ایک یاقوت کا اپنے ساتھ لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک سوداگر بچہ حضور کی قدم بوسی کے لیے آیا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو وہ حاضر ہو کر آداب بجا لائی اور نظر کے خوان پیش کر کے امیدوار مہربانی ہوئی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر پوچھا کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور کس کام کو آئے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ہاتھ باندھ کر بولی میں فلاں سوداگر کا بیٹا ہوں، والد جہاز پر مر گئے، عرصے سے قدم بوسی کی آرزو تھی، آج قسمت کی مدد سے یہاں تک پہنچا ہوں، اب باقی عمر حضور کے سائے میں بسر کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر حکم ہو تو فلاں جنگل میں ایک شہر آباد کر کے اس کا نام شاہ آباد رکھ لوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا آج سے تو میری فرزندی میں داخل ہے، جہاں چاہے وہاں رہ، جو چاہے سو لے۔ حسن بانو نے آداب بجا لا کر کہا اے خداوند، اگر غلاموں کو شہزادوں میں شمار کیا ہے تو کسی عمدہ خطاب سے بھی سرفراز فرمائیے، میرا نام بہرام ہے، وہ اس لائق نہیں۔ جہاں پناہ نے اس بات کو پسند کیا اور اس کا نام ماہ روشہ رکھا اور ہر ایک کارکن کو حکم دیا کہ اس شہر کو آباد کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ حسن بانو مہینے میں 2-3 بار بادشاہ کو سلام کرنے آتی رہتی تھی۔ 2 برس کے بعد ایک عظیم شہر آباد کیا، نام اس کا شاہ آباد رکھا۔ ایک دن بادشاہ کو سلام کرنے جو آئی تو بادشاہ اس وقت اس درویش بزرگ صورت مگر شیطان سیرت کے یہاں جایا چاہتے تھے۔ حسن بانو کو دیکھ کر کہنے لگے کہ فرزند، آج ہم تم دونوں اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ غرض حسن بانو بادشاہ کے ساتھ اس فقیر کے گھر گئی اور بادشاہ اس شیطان کے آگے اس کی تعریف کرنے لگا۔ حسن بانو اب ماہ روشہ کے نام سے مشہور تھی، سر جھکا کر تعریفیں سنتی رہی۔ جب رخصت ہونے لگے تو ماہ روشہ نے اس فقیر سے کہا اگر پیر و مرشد اس کم ترین کے گھر میں قدم رنجہ فرمائے تو عین نوازش ہو۔ اس شیطان سیرت نے آنے کا وعدہ کر لیا۔ ماہ روشہ نے پھر بادشاہ سے کہا کہ میری حویلی دور ہے، لہٰذا اگر برزخ سوداگر کی خالی حویلی 2-4 روز کے لیے عنایت کریں تو غلام اس ولی کی دعوت وہیں کرے۔ بادشاہ نے کہا اے ماہ روشہ، وہ حویلی ہم نے تجھی کو بخشی۔ حویلی مرمت طلب تھی، لہٰذا اس کو درست کیا گیا اور نہایت قیمتی سامان سے آراستہ کیا گیا۔ ماہ روشہ پھر بادشاہ کے پاس گیا اور بولا جہاں پناہ، ارادہ ہے کہ چند روز برزخ سوداگر کی حویلی میں رہوں، سلام کو بھی روز حاضر ہوا کروں، لیکن کل اپنے پیر و مرشد کی تواضع کروں۔ بادشاہ نے فرمایا بہت بہتر۔ بادشاہ سے رخصت ہو کر حسن بانو نے ایک آدمی سے کہا کہ تو جا کر اس فقیر سے یہ عرض کر کہ کل اگر تشریف لے آئے تو بڑا کرم ہو۔ فقیر نے دعوت قبول کر لی اور صبح کو فقیروں کو ساتھ لیے سونے کی اینٹوں پر پاؤں رکھتا ہوا چلا۔ ماہ روشہ نے اس کو مسند شاہانہ پر بٹھایا، زر و جواہرات کے خوان پیش کیے مگر فقیر نے قبول نہ کیے۔ پھر کئی خوان میوے کے منگوائے اور ایک دسترخوان بچھوایا اور ہاتھ دھلا کر عرض کی کہ پیر و مرشد کچھ نوش فرمائیں۔ یہ سن کر اس نے ہاتھ بڑھایا مگر 2-4 لقمے کھا کر کہا کہ بس، فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا اچھا نہیں، عبادت نہ کر سکیں گے۔ مگر فقیر اپنے دل میں کہتا تھا کہ سب اسباب اپنا ہی ہے۔ پھر عطر دان اور پاندان آگے لا کر رکھا، اس نے عطر ملا اور گھڑی 2 گھڑی کے بعد رخصت ہوا۔ فقیر اپنے گھر آ کر چوروں سے کہنے لگا کہ آج ہی رات تمام اسباب چرا کر اپنے گھر لے آئیں۔
جب رات ہو گئی تو اس نے چوروں کے کپڑے پہنے اور انہی چالیسوں کو لے کر حویلی کی طرف چلا۔ ماں روشن نے تمام اسباب اسی طرح رہنے دیا تھا اور اپنے آدمیوں کو کہہ دیا تھا کہ مستعد بیٹھے رہیں، اور ایک رکا شہر کے کوتوال کو لکھ بھیجا کہ آج رات ڈاکہ پڑنے کی خبر ہے، تم کچھ آدمیوں کو لے کر جلد آؤ اور کونے میں چھپے گھات میں رہو، جس وقت حویلی سے شور و گل کی آواز بلند ہو اسی گھڑی تم آ جانا اور چوروں کو باندھ لینا۔ چنانچہ کوتوال 200 پیادوں کے ساتھ حویلی کے دائیں بائیں آ کر بیٹھا رہا کہ اتنے میں وہ فقیر اپنے اچکوں کے ساتھ حویلی میں جا گھسا اور اسباب لوٹنے لگا۔ ہر ایک نے گٹھڑی باندھ کر سر پر رکھی۔ وہ فقیر بھی مرثائے طاؤس کو لے کر حویلی سے باہر نکلا۔ پیادے تو طاق میں تھے ہی، اپنی اپنی جگہ سے کودے اور ان کو باندھنے لگے۔ فوراً سب کی مشقیں کس لی اور گٹھڑیاں ان کے گلے میں ڈال دیں۔ اس قدر شور و غل ہوا کہ کوتوال خود چلا آیا۔ حسن بانو ان دشمنوں کو گرفتار دیکھ کر نہایت خوش ہوئی۔ صبح کو بادشاہ تخت پر جلوہ افروز ہوئے، وزیر امیر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں کوتوال ان سب کو باندھے ہوئے آ پہنچا اور بولا، جہاں پناہ، رات برزخ سوداگر کی حویلی میں چوری ہوئی۔ یہ نمک خوار وہاں پہنچا اور چوروں کو بمیں زر و جواہرات کے لے آیا ہوں۔ بظاہر صورت سے آشنا معلوم ہوتے ہیں۔ اتنے میں مہاروشا بھی آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اے فرزند، رات تمہارے ہاں چور آ گئے؟ اس نے کہا، جی ہاں، اگر کوتوال وقت پر نہ پہنچتا تو میں مارا جاتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ چوروں کو ہمارے سامنے لاؤ۔ چور لائے گئے۔ بادشاہ ہنسا اور بولا، اے فرزند، یہ تو ہمارے ارزق شاہ صاحب معلوم ہوتے ہیں، انہیں اور نزدیک لاؤ۔ چنانچہ وہ آگے آئے اور بخوبی پہچانے گئے۔ کوتوال کو حکم دیا کہ ان کی گٹھڑیاں اور کمرے کھولو۔ جب تلاشی لی گئی تو ہر ایک کے پاس سے مال اور کمندیں اور پھانسیاں نکلیں۔ ارزق کی کمر سے بھی طاؤس مرثا اور پھانسیاں نکلیں۔ بادشاہ نے کہا، ان کو ابھی سولی دو تاکہ پھر کوئی ایسی دغا بازی نہ کرے۔ بادشاہ کے زبان ہلانے کی دیر تھی کہ جلاد نے ہر ایک کا کام تمام کیا۔ تب حسن بانو اٹھی اور ہاتھ باندھ کر بولی، جہاں پناہ، یہ لونڈی برزخ سوداگر کی بیٹی ہے۔ حضور نے اس بے حیا فقیر کے واسطے لونڈی کو شہر بدر کیا تھا۔ میرے باپ کا مال اس کے گھر میں ہے، اگر اس کو کھدوا دیں تو جھوٹ سچ ظاہر ہو جائے۔ بادشاہ پشیمان ہوا اور حسن بانو کی تعریفیں کرنے لگا۔ جب فقیر کا مکان کھودا تو برزخ سوداگر کا تمام مال نکلا۔ حسن بانو نے وہ سب بادشاہ کی نظر کیا اور بادشاہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسے قبول کیا۔ پھر وہ رخصت ہو کر اپنے شہر آئی۔ 2-3 دن کے بعد بادشاہ نے اس شہر کی طرف کوچ کیا۔ حسن بانو نے اس کی خوب خاطر کی۔ کئی خوان زر و جواہر کے پیش کیے۔ پھر بادشاہ کو 7 کنویں زر و جواہر سے بھرے ہوئے دکھلائے گئے۔ حسن بانو نے بادشاہ سے کہا کہ یہ سب شاہی خزانے میں داخل کروا دیجیے۔ چنانچہ بادشاہ نے وزیروں کو حکم دے دیا، مگر جب انہوں نے چاہا کہ اشرفیاں نکالیں تو وہیں پر وہ زر و جواہر سانپ اور بچھو کی صورت ہو گئے۔ یہ لوگ ڈر کے مارے بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ حیران ہوا اور حسن بانو پشیمان ہوئی۔ پھر بادشاہ بولا، اے دختر، یہ مال و اسباب حق تعالیٰ نے تیری ہی قسمت میں لکھا ہے، دوسرا نہ لے سکے گا۔ بادشاہ رخصت ہوا، تھوڑے سپاہی حفاظت کے واسطے چھوڑ گیا۔ حسن بانو نے اسی روز ایک عالی شان مسافر خانہ بنوایا۔ جو کوئی اس کے شہر میں آتا اس کو ضرورت کے مطابق خرچ دیتی۔ چند ہی دنوں میں اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ رفتہ رفتہ یہ خبر خارزم میں پہنچی۔ وہاں کا بادشاہ لشکر عظیم اور ملک و وسیع رکھتا تھا۔ اس کا بیٹا منیر شامی 14-15 برس کا نہایت حسین نوجوان تھا۔ اس نے بھی حسن بانو کی سخاوت اور خوبصورتی کا چرچا سنا۔ سنتے ہی فریفتہ ہو گیا اور ایک مصور سے کہا کہ تو حسن بانو کی ایک تصویر بنا لا۔ چنانچہ مصور وہاں پہنچا۔ حسن بانو کے نوکر اسے حسن بانو کے پاس لے آئے، جیسا کہ دستور تھا۔ مصور نے نوکری کی درخواست کی اور کہا کہ میں تصویریں بناتا ہوں۔ حسن بانو نے اسے نوکر رکھ لیا۔ چند دنوں کے بعد جی میں آئی کہ اپنی تصویر بنوائے اور مصور کا جھوٹ سچ معلوم کرے۔ لہٰذا ایک دن مصور سے کہا کہ اے مصور، میری تصویر بنائیے۔ اس نے کہا، آپ چھت پر چڑھیں اور ایک لگن پانی بھر کر زیر دیوار رکھوا دیں، میں پانی میں ذرا عکس دیکھ لوں تو تصویر بناؤں، کیونکہ اس زمانے میں سب پردہ کرتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح حسن بانو کی تصویر تیار ہو گئی۔ اصل تصویر تو مصور نے اپنے پاس رکھی اور ایسی ویسی حسن بانو کے حوالے کی۔ پھر وہ منیر شامی کے پاس پہنچا اور وہ تصویر اس کو دے دی۔ منیر شامی تصویر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو دل میں یہ ٹھان لی کہ اب نکل چلے۔
حالانکہ باپ کی مرضی نہیں تھی۔ آخر کار آدھی رات کو فقیروں کی طرح گھر سے اکیلا نکلا اور شاہ آباد کی راہ لی۔ جب وہاں پہنچا تو حسن بانو کو اس کی اطلاع ہوئی کہ ایک مسافر ایسا ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ بات کرتا ہے۔ حسن بانو نے اسے بلوایا اور کہا، اے مسافر، تو نے کھانا پینا کیوں چھوڑا اور روپیہ کیوں نہ لیا؟ اس نے کہا، میں شہر خوارزم کا شہزادہ ہوں، زر و جواہر کا محتاج نہیں۔ حسن بانو نے پوچھا، تو پھر فقیروں کا سا حال کیوں بنایا ہے؟ بولا، میں آپ کی تصویر دیکھ کر دیوانہ ہوا، شہزادگی کو خاک میں ملا کر یہاں تک آ پہنچا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ یہ سن کر حسن بانو نے کہا، اے نوجوان، اس خیال کو اپنے دل سے نکال ڈال، کیونکہ اگر خاک ہو کر تو ہوا کے ساتھ اڑتا پھرے گا تب بھی میرے قریب نہ آ سکے گا۔ منہ دیکھنے کا تو ذکر ہی کیا، ہاں مگر وہ شخص جو میری 7 شرطیں پوری کر دے وہ مجھ تک پہنچ سکے گا۔ یہ سن کر منیر شامی نے ان سوالات کے بارے میں دریافت کیا۔ حسن بانو نے وہی 7 سوال بتا دیے جو اس کو دائی نے سکھلائے تھے۔ سوالات سن کر منیر شامی حیران رہ گیا۔ حسن بانو نے کہا کہ اگر تو ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتا تو پھر میرے دیکھنے کے خیال کو دل سے اٹھا دے اور چلا جا۔ شہزادہ مایوس ہو کر اور 1 برس کا وعدہ کر کے جانے لگا۔ حسن بانو سمجھ گئی کہ یہ اپنا دل کھو چکا ہے۔ تھوڑے بہت روپے دیے اور نام پوچھا۔ اس نے کہا، منیر شامی۔ چنانچہ وہ روتا پیٹتا جنگل کو روانہ ہوا، کبھی ہنستا اور کبھی روتا، مگر قدم بڑھائے آگے بڑھتا جاتا۔ ایک دن پھرتے پھرتے یمن کے ایک جنگل میں جا نکلا۔ حاتم بھی شکار کھیلنے گیا تھا۔ اتنے میں ایک دردناک آواز اس کے کان میں آئی۔ حاتم ادھر چلا اور منیر شامی کے قریب پہنچ کر بولا، اے نوجوان، تجھ پر کیا مصیبت پڑی جو تیری یہ حالت ہے؟ اس نے جواب دیا، اے بھائی، کیا کہوں، کون ہے جو میرا درد دل سنے اور اس کا علاج کرے؟ حاتم نے کہا، تو خاطر جمع رکھ اور مجھ سے کہہ، میں نے اللہ کی راہ میں کمر باندھی ہے، تیرے بھی کام آؤں گا۔ منیر شامی نے جو ہمدردی کی باتیں سنی تو اپنے بغل سے وہ تصویر نکالی اور حاتم کو دکھلا کر پوچھا، اب تو ہی بتا کہ بن دکھے اس کے کیوں کر جیوں؟ حاتم تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بولا، نا امید مت ہو، جب تک تیرا دوست تجھ سے نہیں ملاؤں گا تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ غز اسی طرح تسلی دے کر اسے یمن لے گیا، پوشاک بدلوائی اور دعوتیں کھلائیں۔ 2-4 روز بعد منیر شامی کو اداس دیکھ کر حاتم نے اپنے امیروں اور وزیروں کو جمع کیا اور بولا، جس طرح میرے سامنے مسافروں کو مکان، بھوکوں کو کھانا اور ننگوں کو کپڑا ملتا ہے، اسی طرح میرے آنے تک بھی ملتا رہے۔ حاتم اس طرح سمجھا بجھا منیر شامی کے ساتھ شاہ آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حسن بانو نے انہیں بلوایا اور پردے کی آڑ میں بیٹھ کر ان کا حال دریافت کیا۔ حاتم نے منیر شامی کی حالت زار کی طرف توجہ دلوائی۔ وہ بولی، اے بندہ خدا، میں نامحرم کے سامنے کیوں کروں؟ ہاں، جو کوئی یہ 7 سوال پورے کرے گا وہ نکاح کے بعد مجھے دیکھ سکے گا۔ حاتم نے کہا کہ وہ کون سے سوال ہیں؟ اپنی زبان شیریں سے بیان کرو، ساتھ اس کے یہ قول بھی دو کہ اگر ان سوالوں کو پورا کروں تو تمہیں جسے چاہے بخش دوں۔ حسن بانو نے اس بات کو مان لیا، پھر دسترخوان بچھوا کر طرح طرح کے کھانے کھلوائے اور رخصت کے وقت یہ کہا، اے حاتم، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار کی ہوس ہے، اس کی خبر لا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے، اور اس نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ دوبارہ جس کے دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے۔ پہلے اس سوال کو پورا کر، پھر دوسرے سوال کی فکر کیجو۔ حاتم نے یہ سن کر منیر شامی کو اس کے سپرد کیا اور کہا، یہ میرا بھائی ہے، جب تک میں نہ آؤں اس کو اپنی بندگی میں رکھنا اور خاطرداری کیا کرنا۔ یہ کہہ کر حاتم وہاں سے رخصت ہوا اور منیر شامی کو مہمان سرا میں چھوڑ کر کسی طرف چلا گیا۔ اب پہلا سوال تھا، ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار کی ہوس ہے۔ حاتم اللہ پر بھروسہ کیے چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بھیڑیا ایک ہرنی کو پکڑنے ہی والا ہے۔ حاتم نے بھیڑیے کو للکارا، اے نابکار، خبردار، یہ غریب بچے والی ہے۔ بھیڑیا یہ سن کر ڈرا اور بولا، شاید تم حاتم ہو جو ایسے وقت میں اس کے آڑے آ گئے۔ حاتم بولا، تو نے یہ کیسے جانا؟ بھیڑیا بولا، میں نے تیری ہمت اور شفقت سے پہچانا، مگر تو نے میرا شکار کیوں کر چھڑوایا؟ گوشت تو میری خوراک ہے۔ حاتم نے کہا، بہتر ہے میرے جسم کا گوشت کاٹ کر کھا لے اور چلا جا۔ یہ کہہ کر حاتم نے خنجر نکالا اور اپنے جسم کا لوتھڑا کاٹ کر اس کے آگے ڈال دیا۔ اس نے سیر ہو کر کھایا اور کہنے لگا، اے حاتم، ایسی کیا مصیبت پڑی
کہ تو نے یمن کو چھوڑا۔ اس پر حاتم نے اسے منیر شامی اور حسن بانو کا قصہ سنایا اور کہنے لگا کہ ہرچند کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی جگہ ہے اور وہ کون ہے اور اس نے کیا دیکھا ہے جس کے دیکھنے کی اسے آرزو ہے، پھر بھی اللہ کے بھروسے چل پڑا ہوں۔ یہ سن کر بھیڑیا بولا، میں اس جگہ کو جانتا ہوں، بزرگ سے سنا ہے کہ اس کا نام دشت ہویدا ہے۔ حاتم نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ بھیڑیا بولا، تھوڑی دور جا کر 2 رستے ملیں گے، دائیں رستے پر ہو لینا، یقین ہے کہ وہاں پہنچ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بھیڑیا رخصت ہوا اور ہرنی حاتم کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ حاتم ایک طرف کو چل نکلا، لیکن ران کا زخم اس کو چلنے نہ دیتا تھا اور وہ درد سے پریشان ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہاں سے ایک نر اور مادہ بھیڑیے کا گزر ہوا۔ مادہ نے نر سے سوال کیا، یہ کون ہے؟ نر بھیڑیے نے جواب دیا، وضع قطع سے یہ حاتم معلوم ہوتا ہے جو میں نے بزرگوں سے سنا ہے، اور پھر اس کو بھیڑیے اور ہرنی کا واقعہ بھی سنا دیا۔ مادہ کہنے لگی، یہ اتنا رحم دل ہے، کیوں نہ ہم اس کی مدد کریں؟ ہاں، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ گیدڑ نے کہا، مایندگان کے جنگل میں ایک جانور ہے جس کا بھیجا اس کے زخم کو مندمل کر دے گا۔ تم اگر 7 دن اس کی حفاظت کرو اور اس کا خیال رکھو تو میں وہ بھیجا لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر گیدڑ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 7 دن گزر گئے۔ مادہ گیدڑ نے حاتم کا بہت خیال رکھا۔ 8ویں دن گیدڑ بھیجا لے کر واپس آیا اور اس نے جیسے ہی حاتم کی ران کے زخم پر رکھا تو زخم بھر گیا۔ حاتم نے گیدڑ اور اس کی مادہ کا شکریہ ادا کیا اور اس نے کہا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، کاش کہ میں تمہارے بھی کسی کام آ سکوں۔ مادہ گیدڑ نے فوراً کہا کہ ہمارے قریب ایک بھیڑیا رہتا ہے جو کہ ہمارے بچوں کو کھا لیتا ہے، اگر آپ کسی طرح ہماری مدد کر سکیں کہ بھیڑیا ہمارے بچوں کو نہ کھائے۔ حاتم نے یہ سنا تو بھیڑیے کا پتہ پوچھا۔ گیدڑ نے بھیڑیے کی غار کا پتہ بتا دیا۔ حاتم وہاں پہنچا تو بھیڑیا موجود تھا۔ حاتم نے بھیڑیے سے کہا کہ تم گیدڑ کے بچوں کو کھا جاتے ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم آئندہ اس کے بچوں کو نہ کھاؤ۔ بھیڑیے نے کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے؟ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا حال بھی گیدڑ کے بچوں کی طرح کا کروں گا۔ حاتم نے یہ سنا تو اس کو غصہ آ گیا اور بھیڑیا اور حاتم گتھم گتھا ہو گئے۔ حاتم نے اپنا خنجر نکالا اور بھیڑیے کے دانت اور ناخن توڑ دیے۔ یہ درگت بن گئی تو بھیڑیا حاتم کے پیروں پر گر پڑا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کیا؟ اب میں کیسے شکار کروں گا؟ میرا تو گزر بسر شکار اور گوشت پر ہوتا ہے، نہ میں اب شکار کر سکوں گا نہ ہی اپنا پیٹ بھر سکوں گا۔ حاتم نے بھیڑیے کو اپنے ساتھ لیا اور گیدڑ کے پاس پہنچا۔ گیدڑ اور مادہ نے جب بھیڑیے کا حال دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ اب ان کے بچوں کو کوئی نہیں مارے گا۔ حاتم نے گیدڑ اور اس کی مادہ سے کہا، کیونکہ میں نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا ہے مگر تمہیں ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ یہ گیدڑ بھوک سے نہیں مرنا چاہیے۔ گیدڑ اور مادہ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس بھیڑیے کا خیال رکھیں گے اور جب تک ممکن ہو سکا اس کے لیے غذا کا انتظام کرتے رہیں گے۔ حاتم نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ جب حاتم رخصت ہونے لگا تو گیدڑ کی مادہ نے اپنے نر سے کہا، یہ بات مروت کے خلاف ہے کہ حاتم تائی دشت ہویدا کو جائے اور تو اس کا ساتھ نہ دے۔ حاتم نے کہا، اے حیوان، میں تیرے ایک احسان سے گردن نہیں اٹھا سکتا، اب دوسرا بوجھ کیوں کر لوں؟ اگر تو ساتھ دینا ہی چاہتا ہے تو اتنا کر کہ مجھے راہ راست بتلا دے۔ تب گیدڑ نے حاتم سے کہا، جو راستہ نزدیک کا ہے اس میں بہت سی آفتیں ہیں، دوسرا راستہ دور دراز کا ہے مگر اس میں خطرہ قدرے کم ہے۔ حاتم نے کہا، خدا مشکلیں مجھ پر آسان کر دے گا۔ تب گیدڑ نے کہا، جو راہ آگے آتی ہے وہی نزدیک ہے۔ چنانچہ حاتم اس سے رخصت ہو کر آگے چلا۔ ایک مدت کے بعد ایک چوراہا دکھائی دیا۔ یہ وہاں سوچنے لگا، اب کدھر جاؤں؟ اس جنگل میں ایک ریچھ بادشاہت کرتا تھا جس کا نام خرس تھا۔ اس جنگل میں بہت سارے ریچھ رہتے تھے۔ اتفاقاً 100-200 ریچھ اس جگہ سیر کرنے آ گئے۔ حاتم کو جو دیکھا تو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور بولا، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، اپنا احوال کہو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید تم یمن کے بادشاہ حاتم ہو۔ حاتم نے کہا، یہ تم سچ کہتے ہو، میں حاتم بن طے ہوں۔ اس نے کہا، تمہارے آنے سے میں بہت خوش ہوں۔ اب تمہاری شادی میں اپنی بیٹی سے کر دوں گا کیونکہ اس جنگل میں میرے داماد بننے کے لائق کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر حاتم سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے کہا، تو جواب کیوں نہیں دیتا؟
حاتم نے کہا میں انسان ہوں اور تو حیوان، میرا تیرا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے حاتم، میری لڑکی تیری ہی ذات سے ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2-4 ریچھوں سے کہا کہ لڑکی کو عروسی کپڑے پہنا کر حجرے میں بٹھاؤ۔ پھر حاتم کو بھی وہاں لے گئے۔ اس نے جو اس پری پیکر کو دیکھا تو تعجب سے بادشاہ کے پاس آیا اور بولا، اے خرس، تو بادشاہ ہے اور میں فقیر، اگر میں شہزادی کو اپنی بیوی بناؤں تو یہ ترک ادب ہوگا۔ اس نے کہا، ہیل و حجت چھوڑو، تم بھی یمن کے شہزادے ہو۔ حاتم پریشان ہو گیا کہ کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا، میں اپنے شہر سے ایک کام کے واسطے نکلا ہوں، اگر یہاں شادی رچاؤں گا تو وہاں منیر شامی انتظار کرتے کرتے مر جائے گا۔ بادشاہ خرس نے جو حاتم کو سوچتے ہوئے دیکھا تو کہا، اے نوجوان، اگر قبول نہ کرے گا تو قیامت تک قید ہی رہے گا۔ جب حاتم خاموش ہی رہا تو خرس نے غضبناک ہو کر اسے ایک غار میں ڈلوا دیا اور غار کے منہ پر ایک پتھر رکھوا دیا۔ 7 دن کے بعد خرس کے بادشاہ نے اسے نکلوایا اور پاس بٹھا کر سمجھایا کہ اے حاتم، میری لڑکی کو قبول کر۔ وہ پھر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تب اس نے ایک خوان میوے کا منگوا کر حاتم کے ساتھ رکھا۔ بھوکا تو تھا ہی، بے اختیار کھانے لگا۔ جب کھا چکا تو بادشاہ خرس نے کہا، اے جوان، اس پری پیکر کو اپنے نکاح میں لا۔ حاتم نے کہا، یہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا، انسان کو حیوان سے کیا نسبت۔ چنانچہ خرس نے پھر ریچھوں سے کہا کہ حاتم کو پھر اسی غار میں ڈال دو، لہٰذا حاتم کو پھر غار میں ڈال دیا گیا۔ وہ کئی دن تک بغیر کچھ کھائے پیے قید رہا۔ ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک پیر و مرشد سراہنے کھڑا کہتا ہے کہ حاتم کیوں اپنی جان گنواتا ہے، جب تک اس لڑکی کو قبول نہ کرے گا اس قید سے نہ چھوٹے گا۔ حاتم نے کہا، اے بزرگ، اگر میں نکاح کروں گا تب وہ کب مجھے یہاں سے جانے دے گا؟ بزرگ نے کہا، اس کی بیٹی کو راضی کر لے، وہ تجھے رخصت دلوا دے گی۔ یہ خواب دیکھ کر حاتم چونک پڑا۔ اتنے میں پھر بادشاہ خرس نے اسے بلوایا اور کہا کہ تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ میری لڑکی کو قبول کر۔ حاتم نے مجبوراً یہ بات مان لی، مگر یہ شرط رکھی کہ کوئی ریچھ میرے گھر میں نہ آئے۔ بادشاہ نے یہ شرط قبول کر لی اور پھر حاتم کا اس لڑکی سے بیعہ کر دیا گیا۔ جب 3 مہینے گزر گئے تب ایک دن حاتم نے اپنی اہلیہ سے کہا، اے جان من، میں ایک کام کے واسطے گھر سے نکلا تھا، تیرے باپ نے زبردستی میرا بیعہ تیرے ساتھ کر دیا، اگر چند روز کے لیے اپنے باپ سے رخصت دلوا دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ یہ سن کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ بابا جان، وہ اس طرح کہتے ہیں۔ اس نے کہا، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ حاتم کو رخصت کیا گیا۔ چلتے وقت اس لڑکی نے ایک مہرہ حاتم کی پگڑی میں باندھ دیا اور کہا کہ یہ اکثر تیرے کام آئے گا۔ غرض وہ رخصت ہو کر آگے چلا۔ چند روز بعد وہ ایک ایسے ریگستان میں جا پڑا جہاں نہ دانا نہ پانی، مگر شام کو ایک بوڑھا شخص کپڑا منہ پر ڈالے 2 روٹیاں اور ایک آب خورا پانی دے جاتا۔ وہ اسے کھا پی لیتا اور رات دن منزلیں طے کیا کرتا۔ ایک دن ایک پہاڑ جیسا اژدہا اس کے سامنے آ گیا۔ یہ اس کو دیکھ کر گھبرا گیا لیکن آگے بڑھتا رہا۔ جوں ہی اس کے پاس پہنچا، اژدہے نے گہری سانس لی۔ حاتم نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا مگر سنبھل نہ سکا اور سیدھا اس کے منہ میں چلا گیا۔ حاتم نے جب خود کو اس کے پیٹ میں پایا تو حضرت یونس کی مصیبتیں یاد کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ اللہ میری مشکل بھی آسان کر دے گا۔ غرض 3 دن تک وہ اس کے پیٹ میں پڑا رہا۔ بہت کوشش کی مگر کوئی راستہ نہ ملا، مگر گندگی سے لتھڑ گیا۔ سانپ کے زہر کا اثر اس لیے نہ ہوا کہ اس کی پگڑی میں وہ مورا بندھا ہوا تھا جو اس کی بیوی نے دیا تھا۔ یہ مورا جس کے پاس بھی ہوتا ہے، نہ وہ آگ میں جلتا ہے، نہ پانی میں ڈوبتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر کسی زہر کا اثر ہوتا ہے۔ 3 روز بعد اژدہا گھبرایا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا بلا میں نے کھائی ہے جو ہضم ہی نہیں ہوتی اور پیٹ میں دوڑتی پھرتی ہے۔ حاتم اس کے پیٹ میں چاروں طرف دوڑتا پھرتا تھا اور اس کی انتڑیوں کو پاؤں سے رونتا رہتا تھا۔ آخر کار اژدہے نے قے کر دی۔ حاتم باہر نکل پڑا اور ریت پر کھڑے ہو کر کپڑے سکھانے لگا، پھر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک تالاب نظر آیا۔ اس کے کنارے پر جا بیٹھا اور کپڑے دھونے لگا۔ اتنے میں ایک مچھلی پانی سے نکلی۔ نیچے کا دھڑ اس کا مچھلی کا تھا اور سر سے ناف تک آدمی کا۔ وہ ٹکٹکی باندھے ہوئے تھا کہ مچھلی اس کا ہاتھ پکڑ کر تالاب میں لے گئی اور اپنے مکان میں ایک صاف ستھری جگہ بٹھا دیا۔ پھر سرتا پا ایک نازنین بن کر حاتم سے محبت کی باتیں کرنے لگی۔ حاتم نے کہا، میں ایک کام کے واسطے گھر چھوڑ کر یہاں تک آیا ہوں،
میں یہاں تمہارے ساتھ صرف اس شرط پر رہنے کو تیار ہوں کہ تم مجھے 3 دن بعد وہاں پہنچا دو جہاں سے لائی ہو۔ اس نے یہ بات مان لی۔ چنانچہ حاتم 3 روز تک وہاں رہا۔ اس کے بعد حاتم نے کہا کہ اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی میں غوطہ مارا اور کنارے پر پہنچا دیا۔ پھر کہنے لگی، اے جوان، تم مجھ سے جدا کیوں ہوتے ہو؟ حاتم نے کہا، مجھے ایک ضروری کام ہے، ورنہ میں تجھ سے جدا نہ ہوتا۔ یہ سن کر وہ چلی گئی۔ حاتم نے کپڑے دھو کر سکھائے اور راستہ پکڑا۔ بہت عرصے کے بعد وہ ایک ایسے پہاڑ پر پہنچا جہاں پر ہزاروں درخت طرح طرح کے میووں سے لدے ہوئے تھے اور سینکڑوں عالیشان مکان تھے۔ یہ تھکا ماندہ تو تھا ہی، وہاں جاتے ہی سو گیا۔ اتنے میں مالک مکان وہاں آ پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان سو رہا ہے۔ وہ نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد حاتم بیدار ہوا تو ایک شخص پاس بیٹھا نظر آیا۔ حاتم نے اٹھ کر سلام کیا۔ اس شخص نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں جائے گا؟ حاتم نے کہا، میں دشت ہویدا کو جاؤں گا۔ اس نے کہا، کیوں جان گنواتا ہے؟ حاتم نے اسے منیر شامی کا سارا قصہ سنایا اور کہا، یہ ساری مصیبت میں نے اسی کی خاطر مول لی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم حاتم بن طے ہو، کیونکہ اس کے سوا کون ہے جو غیروں کے لیے اپنے آپ کو آفت میں ڈالے۔ خیر، اللہ رحیم و کریم ہے، لیکن آج تک کوئی دشت ہویدا سے واپس نہیں آیا۔ اگر آیا ہے تو آپے میں نہیں رہا۔ میری یہ نصیحت یاد رکھ کہ جس وقت تو اس دشت کے قریب پہنچے گا تو تجھے ظلمات میں لے جائیں گے۔ تم چپ کر کے چلے جانا اور جو بھی پری پیکر تمہاری خواہش کرے اس کی طرف ہرگز توجہ نہ کرنا۔ پھر ایک ایسی نازنین آئے گی جسے دیکھتے ہی تیرا دل ہاتھ سے جاتا رہے گا، مگر خدا کے واسطے استقلال نہ چھوڑنا اور اس کے پاس نہ جانا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ جو ہی تمہارا ہاتھ پکڑے گی تو تم دشت ہویدا میں جا پہنچو گے۔ یہ لوگ اسی گفتگو میں تھے کہ ایک نوجوان 2 پیالے کھیر کے اور 2 کوزے پانی کے لیے غیب سے پیدا ہوا اور ان کے آگے رکھ دیے۔ دونوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور سجدہ شکر ادا کر کے وہ رات کاٹی۔ صبح کو حاتم نے اس سے رخصت لی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک تالاب پر پہنچا۔ اس کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ اتنے میں ایک حسین عورت پانی سے نکلی اور حاتم کا ہاتھ پکڑ کر اسی تالاب میں غوطہ مار کر چلی گئی۔ جو ہی حاتم کا پاؤں زمین پر پہنچا، آنکھ کھول کر جو دیکھا تو اپنے آپ کو اس نازنین کے باغ میں پایا۔ حاتم ہکا بکا رہ گیا کہ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر کس طرف چلی گئی۔ حاتم سیر کرتا ہوا ادھر ادھر کا تماشا دیکھتا پھرتا تھا کہ ایک طرف سے ہزاروں پری پیکر اس کے سامنے آ گئیں اور انہوں نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی اور حاتم کو زبردستی کھینچنے لگیں۔ حاتم نے کسی کو سر اٹھا کر نہ دیکھا کیونکہ اسے اس مرد کی نصیحت یاد تھی۔ وہ اپنے دل میں کہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے استقلال کا پاؤں ڈگمگا جائے۔ خبردار رہے کہ ظلمات یہی ہے۔ آخرکار وہ اسے ایک ایسے مکان میں لے گئیں جو لال و یاقوت سے بنا ہوا تھا۔ لاکھوں تصویریں اس میں لگی ہوئی تھیں اور ایک تخت ایک دالان میں بچھا ہوا تھا۔ جب وہ اس تخت کے پاس پہنچا تو باقی ساری پریاں دیوار پر تصویر بن کر لٹک گئیں اور اسی اثنا میں ہزاروں پریاں اس محل کی دیوار سے نکلیں۔ وہ حیرت سے دیکھتا رہا۔ وہ دل میں کہتا تھا کہ الہی، یہ کیا حکمت ہے؟ یہ کہاں سے آئی تھیں اور کیوں کر نقش دیوار ہو گئیں؟ وہ اس تخت کے پاس کھڑا اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ جب میں اس تخت کے پاس پہنچ ہی گیا ہوں تو اس پر بیٹھ بھی جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر جو ہی اس نے تخت پر پاؤں رکھا، اس میں سے تڑاک کی ایک آواز آئی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید اس کا پایا ٹوٹ گیا۔ نیچے جھانکنے لگا تو تخت جوں کا توں پایا۔ پھر وہ اس پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنا ہی تھا کہ پھر وہی تڑاک کی آواز آئی اور اس کے ساتھ وہ نازنین جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی، وہ دیوار کی تصویر میں سے نکل کر حاتم کے پاس ناز و ادا سے چلتی ہوئی آ گئی۔ حاتم اس کو دیکھ کر حیران ہوا اور اپنے جی میں کہنے لگا کہ الہی، یہ تو ابھی تصویر تھی، اب زندہ کیسے ہو گئی؟ وہ پری منہ پر نقاب ڈالے تخت کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ حاتم کا دل بے قرار ہو گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس پری کا گھونگھٹ ہٹا دے، مگر اس کو اس مرد کی نصیحت یاد آ گئی۔ فوراً سنبھل گیا اور جی میں کہنے لگا کہ اگر اس کا ہاتھ پکڑوں گا تو قیامت سے پہلے اس ظلمات سے باہر نہ جاؤں گا، لہٰذا تماشا دیکھنا چاہیے کہ یہ خود میرا ہاتھ پکڑتی ہے اور میں اس ظلمات سے باہر جاتا ہوں یا نہیں۔ وہ 3 دن اور 3 راتوں تک اسی تخت پر بیٹھا رہا۔ جب رات ہوتی تھی تو مکان میں کافور کی شمعیں خود بخود روشن ہو جاتی تھیں اور ہر سمت سے گانے بجانے کی آوازیں چلی آتی تھیں۔ جو صورتیں تصویر پر نقش ہوئی تھیں
وہ مجسم ہو کر ناچتی تھیں اور مسکراتی تھیں۔ حاتم کے سامنے طرح طرح کے میوے بھی رکھے تھے اور وہ ان کو کھاتا رہا، مگر پیٹ نہ بھرتا تھا۔ بس وہ پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اسی طرح 3 روز گزر گئے۔ چوتھے روز اس کے جی میں آیا کہ اگر تمام عمر یہاں رہوں گا تو اس میوے سے سحری نہ ہوگی، اور پھر منیر شامی کو جو انتظار کرتا چھوڑ آیا ہوں، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے اس نازنین کا ہاتھ پکڑا۔ اسی وقت ایک اور نازنین اس تخت کے نیچے سے نکلی اور ایک لات اس نے ایسی ماری کہ حاتم کہیں کا کہیں جا پڑا، اور وہاں سے سر اٹھا کر جو دیکھا تو نہ وہ پہلی نازنین نظر آئی نہ دوسری، نہ ہی تخت تھا اور نہ ہی باغ، مگر ایک جنگل ایسا لکو تک جس کا کوئی کنارہ نظر نہ آتا تھا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ دشت حویدہ یہی ہے، لہٰذا وہ شخص بھی یہی ہوگا جو کہتا ہے ایک بار دیکھا ہے دوسری بار کی ہوس ہے۔ اسی خیال میں ادھر ادھر پھرتا تھا کہ اتنے میں آواز آئی، ایک بار دیکھا ہے دوسری بار کی ہوس ہے۔ وہ آواز دن میں 3 مرتبہ آتی تھی اور 7 دن تک متواتر آتی رہی، مگر جب 8ویں روز کے شام کی وقت وہ صدا اس کے کانوں میں پڑی تب یہ اس کی طرف دوڑا۔ کیا دیکھتا ہے، ایک سفید داڑھی والا فقیر زمین پر بیٹھا ہے۔ یہ اس کے آگے گیا اور سلام کیا۔ اس نے جواب دے کر کہا، اے نوجوان، کہاں سے آیا ہے تو، اور اس جنگل میں کیا کام ہے؟ حاتم نے کہا، میں اسی بات کی تلاش میں اپنے شہر سے نکلا ہوں کہ تم نے ایسا کیا دیکھا ہے جس کے دیکھنے کی دوبارہ آرزو رکھتے ہو۔ اس نے کہا، بیٹھو، میں بتاؤں گا۔ حاتم بیٹھ گیا۔ جب رات ہوئی تو 2 روٹیاں اور 2 آب خورے پانی کے ان کے سامنے آ گئے۔ دونوں نے روٹیاں کھائیں اور پانی پیا۔ جب کھا پی چکے تو اس نے کہا کہ اے شہر غریب کے مسافر، میں ایک دن سیر کرتا ہوا ایک تالاب پر جا نکلا۔ اس کے کنارے پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت اس تالاب سے نکلی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس میں لے گئی۔ تہ پر جا کر آنکھ کھول کر دیکھا تو عجیب و غریب باغ نظر آیا۔ بہت سی خوبصورت عورتیں ہر طرف نکلیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس مرصع تخت کے پاس لے گئیں۔ میں اس پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا کہ ایک ناظرین منہ پر نقاب ڈالے اس تخت کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی میں غش کھا گیا اور دل میرا ہاتھ سے جاتا رہا۔ بے قرار ہو کر جو برقع اٹھا کے اس کا مکھڑا دیکھا تو عجب حسن خداداد دکھائی دیا۔ میں نے جوں ہی ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچا، ایک اور حسین نازنین تخت کے نیچے سے نکلی اور لات ایسی ماری کہ میں اس جنگل ویران میں آ پڑا۔ اسی دن سے اب سوائے رونے دھونے کے کچھ کام نہیں۔ چاہتا ہوں کہ اسے بھلا دوں، مگر یہ نہیں کر پاتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نعرہ مارا اور بگولے کی طرح جنگل میں دوڑنے لگا اور یہی کہنے لگا، ایک بار دیکھا ہے دوسری دفعہ دیکھنے کی ہوس ہے۔ حاتم نے کہا، تو میرے ساتھ آ، وہ جلسہ میں تجھ کو دکھاؤں گا۔ چنانچہ وہ حاتم کے ساتھ ہو لیا۔ چند روز کے بعد دونوں ایک درخت کے نیچے پہنچے جو اس تالاب کے قریب تھا۔ حاتم نے کہا، اگر اس نازنین کو ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہے تو کبھی اس کا ہاتھ نہ پکڑنا اور برقع ہرگز نہ الٹنا۔ وہ تمام عمر تیرے آگے ہاتھ باندھے کھڑی رہے گی، اور اگر اس کا ہاتھ پکڑے گا تو پھر اسی جنگل میں چلا جائے گا۔ میں جو اس جگہ آیا ہوں تو ایک بزرگ کی رہنمائی کی وجہ سے، ورنہ کیا میں اس جگہ آ سکتا تھا؟ بس اب تو جا، آگے وہی تالاب ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عاشق زار تالاب پر پہنچا کہ اتنے میں ایک عورت اس پانی سے نکلی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر اس میں لے گئی۔ حاتم شاہ آباد کی طرف روانہ ہوا۔ ایک مدت کے بعد مصیبتیں اٹھاتا اس فقیر کے پاس آیا اور اس سے مل کر وہاں سے پھر روانہ ہو گیا۔ پھر اس مچھلی کے گھر پہنچا اور 1 مہینے تک وہاں رہا۔ پھر وہاں سے ریچھوں کے جنگل میں گیا اور ریچھ کی لڑکی سے ملاقات کی۔ 2 مہینے اس کے پاس بھی رہا۔ پھر اس سے جدا ہو کر دونوں گیدڑوں کے پاس آیا۔ ان کو دیکھ کر چند روز میں شاہ آباد جا پہنچا۔